ضمنی الیکشن یا واقعی عوام سے ہمدردی اور ان کی مشکلات میں کمی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والوں کو اگلے 6 ماہ کے لیے مفت بجلی دینے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان پنجاب میں ضمنی انتخابات کے سلسلے میں 17 جلسے کریں گے۔ 7 جولائی کو لاہور اور شیخوپورہ، 8 کو راولپنڈی، 11 کو لودھرا مظفر گڑھ، 12 کو لیا اور بھکر، 13 کو جھنگ فیصل آباد اور 14 کو ملتان ڈی جی خان میں جلسہ کرنے کے بعد 15 جولائی کو لاہور میں جلسہ کریں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو ٹیپ کا معاملہ۔ پی ٹی آئی نے آڈیو کو غیر ضروری قرار دے دیا۔ فواد چودھری کے مطابق سپریم کورٹ فون ٹیپنگ کا نوٹس لے۔ دوسری طرف وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ فواد چودھری نے مان لیا کہ آواز بشرا بی بی کی ہے۔ گیس بحران، پنجاب کی 400 ٹیکسٹائل ملز بند، $1 ارب کی برآمدات متاثر ہونے کا خدشہ۔ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس آج ہوگا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے انتظامات مکمل کر لیے۔ غیر متعلقہ افراد کی پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے پر مکمل پابندی۔ مریم نواز نے عمران خان کو پنجاب کا سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا۔ لاہور میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ لوگوں کو غدار کہنے والوں کی اہلیہ کی آڈیو سامنے آ گئی۔ عمران خان نے سیاسی مخالفین پر سازش کا الزام لگایا۔ اب ڈونلڈ لو سے معافی مانگ لی۔ نواز شریف سی پیک لایا، عمران خان جی پیک لایا۔ عمران خان کا میگا پروجیکٹ گوگی پنکی اکنامک کوریڈور تھا۔ کراچی کی سیاست میں کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما اور سابق وزیر بابر غوری کراچی پہنچے، لیکن انہیں کراچی ایئرپورٹ سے ہی حراست میں لے لیا گیا۔ بابر غوری متعدد مقدمات میں مطلوب ہیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما مارچ 2015 سے بیرون ملک مقیم تھے۔ ان کی آمد کو کراچی اور ایم کیو ایم کی سیاست کے حوالے سے اہم سمجھا جا رہا ہے۔ نیب میں 3 ڈی جی سمیت کئی افسران کے تبادلے کے احکامات پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس لے لیا۔ تبادلوں کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا گیا۔ راولپنڈی، ملتان اور لاہور میں ضمنی انتخابات کی وجہ سے تبادلے روکے گئے۔ ملک میں کورونا کا پھیلاؤ تیز۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 3.45% ریکارڈ، 653 نئے کیسز رپورٹ۔ کراچی میں کورونا ٹیسٹ کی تعداد 2 گنا بڑھا دی گئی۔ مثبت کیسز کی شرح کم ہو کر 7.92% رہ گئی۔ 5 جولائی 1977 ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عہدے سے برطرف کیا گیا۔ پہلی منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں تیسرا مارشل لا نافذ کیا گیا۔ جمہوری قوتیں آج بھی جنرل ضیاء الحق کے اس اقدام کو نہیں بھولی۔ پیپلز پارٹی آج یوم سیاہ منا رہی ہے۔ تھر پارکر میں نایاب نسل کے ہرنوں کا شکار، شکاریوں نے 10 سے زائد ہرنوں کو مار دیا۔ مقامی افراد نے 3 شکاریوں کو پکڑ لیا، 2 فرار ہونے میں کامیاب۔ مناسک حج کا آغاز کل سے ہوگا۔ کورونا وائرس کے بعد پہلی بار 10 لاکھ عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ 8.5 لاکھ غیر ملکی بھی شامل۔ 45 سال سے کم عمر کی خواتین کو بھی بغیر محرم حج کی اجازت۔ اسلام آباد میں بارش سے موسم خوشگوار۔ کھاریاں، لالا موسیٰ میں بھی بارش۔ مری میں وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری۔ لاہور، سیالکوٹ، سرگودا، منڈی بہاؤالدین میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی بادل جم کر برسیں گے۔ دنیا کے بلند ترین محاذ پر دشمن کو تگنی کا ناچ نچانے والے کیپٹن کرنل شیر خان نشان حیدر کا 23واں یوم شہادت۔ کارگل کی جنگ میں بھارت کو ناکوں چنے چبوائے، قوم کا سر جھکنے نہ دیا۔ تاریخی شہر الہ آباد کا نام بدلنے کے بعد اب بھارتی وزیر اعظم مودی نے حیدرآباد دکن کا نام بدلنے کا عندیہ دے دیا۔ بھارتی وزیر اعظم نے ایک تقریر میں حیدرآباد دکن کو بھاگیہ نگر کہہ دیا۔ اس سے پہلے الہ آباد کا نام پریاگ راج رکھنے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔